جی جی اچھا جی. دوسری بات ایک یہ ہے کہ بھائی یہ لا الہ الا اللہ، بات یہ تھی کہ جب بھی ہم کوئی کسی کا کوئی خیال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی شکریہ آپ کا، صحیح ہے جی، یا تھینکس، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھیں دین کے طالب علم ہیں اور ہماری زبان پہ وہی الفاظ ہونے چاہیے جو ایک دینی طالب علم کا تشخص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اس کی جگہ پہ جزاک اللہ کہہ دیں، ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ کہہ دیں گے تو ایک دعا ہے، ہر آدمی دعا کا محتاج ہے، ٹھیک ہے. میں بھی دعا کا محتاج ہوں. تو جب بھی اس طرح کی کوئی ہو شکریہ کہنے کا وقت ہو تو ہم دعا دیں اس کو، جزاک ٹھیک اللہ ہے جی. خیرن. ہاں یہ چیزیں جو ہے نا یہ سیکھنے کی ہوتی ہیں. اس کو انشاءاللہ کلاس میں شروع کر دیں گے تو پھر آگے زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں بھی اپلائی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات جہاں چل رہی تھی پیج نمبر 15 پہ تھے ہم، اور ہم اس میں مورب کی تعریف ہماری ہو گئی تھی. اب ہم یہاں سے چلیں گے فصل دوسری فصل ہماری شروع ہو رہی ہے اس میں مورب کے مقدمے میں. حکم ہو، اب یہ حکم ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے جی رضوان؟ ہو ضمیر کہاں لوٹے گی؟ سوچیں ذرا. فصل کی طرف، فصل کی طرف، فصل کی طرف نہیں جی. یہ بول رہے ہیں نا وہ حکم محمود، ہو، یہ جو لکھا ہوا ہے. ہاں حکم ہو کی ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اسم کی طرف استاد جی. اسم حکم ہو، اس کا حکم. حکم، اس کا حکم، کس کا حکم بھائی؟ متمکن، ہاں جی مورب کا، مورب کا حضرت. مورب کا جی، مورب کا صحیح ہے. یہ مجھے تھوڑا جی سا فیڈ بیک آ رہا ہے، کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ کسی کے بعد 2 ڈیوائسز لگی ہوں گی، وہاں سے آ رہا ہوگا. تو ایک کے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کا نا لیو آڈیو کر دیں، دونوں کو یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیوائسز کو. ایک کا لیو آڈیو کر دیں، صرف ہاں ایک سے آواز آنے دیں، تو پھر کوئی ایکو نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحیح. چلیں جی اب نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. حکم ہو دیکھیں اس میں مورب کا حکم کیا ہے بھائی؟ پہلے ہم نے تعریف پڑھ لی، اب اس کا حکم پڑھیں گے. ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا. اب یہ آگے نحو چھوڑ کے آگے چلیں. او تقدیریا، عبارت پوری اس طرح ہے، اختلافا لفظیا او تقدیریا. سمجھ گئے جی؟ میری بات سمجھ گئے؟ درمیان میں بریکٹس کو چھوڑ کے آگے چلیں گے. او تقدیریا، ہاں یہ ٹھیک ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں حکم ہو، اس کا حکم یہ ہے ان یختلفا کہ ہوگا مختلف، آخرہ اس کا آخر، اس میں مورب کا آخر. کس کا آخر بھائی؟ وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ اس میں مورب کی جانب. اس میں مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے باختلاف العوامل، عوامل کے مختلف ہونے کے ساتھ. عوامل مختلف ہو جائیں گے، عامل مختلف ہو جائے گا، تو اس کا آخر کے اعراب بھی مختلف ہو جائیں گے. اختلافا لفظیا او تقدیریا. اب اختلافی دو طرح کا اختلاف ہوگا بھائی. ایک تو لفظی اختلاف ہوگا، اختلاف لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا. لفظی سے مراد کیا ہے بھائی؟ نحو جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید. میرے پاس زید آیا، جاءنی زید. اب زید جو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے. فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو ہم نے پڑھا زیدن. مرفوعات کتنے ہیں بھائی؟ مرفوعات جی ساجد کتنے مرفوعات ہیں؟ میرے خیال 9 مرفوعات ہیں. 9 ہے؟ کیوں ایک نے 8 تھے پہلے، ایک کیا بچہ ہو گیا ہے. اچھا پھر 8 ہوں گے، مجھے یاد نہیں تھا. 8 ہوں گے یس. اچھا جی میں نے کہا ایک سال میں شاید بچہ ہو گیا ہے. چلیں شاید ہو بھی سکتا ہے. ہاں جی مولانا صاحب اس میں ایک شارٹ سا لطیفہ ہے، وہ اچھا جی سنا دوں؟ دیکھیں وہ تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہاں تہذیب کے دائرے. وہ ایک جی جی صاحب جو جی ہے کسی سے پتیلا وہ لیتے ہیں دیکھ نا
وہ لیتے ہیں لینڈ کرتے ہیں کرایہ ہائر ایسے ہی لیتے ہیں ادھار, جی تو کھانا پکا کے بولتے ہیں میں نے بانٹنا ہے, تو وہ علاقے میں بانٹتے ہیں, اور اس کے بعد وہ مسجد میں دوبارہ نماز میں ملتے ہیں ان کو, تو بولتے ہیں بھائی وہ پتہ آپ نے دیگ واپس نہیں کی, تو کہتے ہیں ارے بھائی مبارک ہو آپ کی دیگ نے بچہ دے دیا, تو اب آپ 2 لے جائیے گا, ایک اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے, تو وہ صاحب وصول کرتے ہیں, چھوٹا بچہ بھی وصول کرتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کو چاہیے ہوتا ہے, تو اس دفعہ نا وہ چاندی کی ان کو دیتے ہیں وہ دیکھ کہ یار اس کا بچہ بھی نا چاندی کا ہے. تو اگلی دفعہ جب وہ تھوڑے عرصے بعد دیکھ جب وہ کھانا بانٹ چکے ہوتے ہیں, وہ خود بھی کھاتے ہیں, بعد میں دوبارہ ملتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں بھائی سوری یار انا للہ انا الیہ راجعون, انتقال ہو گیا. پھر وہ سٹ پٹا کے بولتے ہیں یہ کیسے ہو گیا یار, کبھی پتیلے کا کوئی انتقال ہوا ہے؟ بولتے ہیں بیٹا جب پتیلا بچہ دے سکتے تو اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے, صحیح ہے. چلے بہرحال اللہ شان دے. ہاں جی, جاءنی زیدن, جی زیدن اس میں فاعل ہے, مرفوع ہے, ٹھیک ہے. مرفوعات کی قسمیں 8 ہیں, کون کون سی ہیں؟ فاعل, نائب الفاعل اور مبتدا خبر, جی ناقص فعل ناقصہ, مشبہ بالفعل, بس اور بھی ہیں 2 مجھے یاد نہیں. جی عثمان. استاد جی ویسے میرے پاس کتاب تھی تعلیم النحو, تو میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا, لیکن اچھا آپ اس کو ابھی اتنے میں نے کہا, آپ نے کہا کہ لیکن انہوں نے نظر حروف باہر لکھا ہوں. تو وہ اسی کے اندر تھے, حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور حروف مشبہ ایک کی خبر تھا, اور بلیس کا اسم اور لائن فی جنس کی خبر. اس نے بغیر دیکھے یہ والے چارٹ بتائیے, اس سے پہلے والے دیکھیں مجھے جی, نہیں آتے یہ مبتدا چیزوں خبر کا وغیرہ. تکرار بار بار ہوگا تو ذہن میں بیٹھیں گی, ٹھیک ہے. ان چیزوں کا تکرار بار بار ہوگا تو ذہن میں بیٹھیں گی. مرفوعات کتنے ہیں بھائی؟ 8 ہیں. عثمان آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے تو آپ جلدی جلدی ہیڈنگز پڑھیں. جی استاد جی, کتاب ہے فاعل, نائب الفاعل, مبتدا خبر, افعال ناقصہ کا اسم, حروف مشبہ بالفعل کی خبر, حروف مشبہ بلیس کا اسم, لائن فی جنس کی خبر. جی ٹھیک ہے, ذہن میں آ گئے جی. اچھا جی, جی رأیتو زیدن, میں نے دیکھا زید کو. اب یہاں پہ زید جو ہے مفعول بن رہا ہے, مفعول بھی بن رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اور مفعول جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ ارسل عبد الرحمن, مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی وہ جس پہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے. منصوبات کتنے ہیں؟ اندن, کئی, اذن, حتی. نہیں 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 نہیں, وہ تو حروف ناصبہ پڑھ رہے ہیں آپ. جی منصوبات, سوری. منصوبات کتنے بھائی؟ 12 منصوبات ہیں. اچھا جی 12 منصوبات ہیں. جی جی جواد, کون کون سے ہیں؟ جی حضرت 5 تو مفعول ہیں, مفعول جی کون مطلق, کون سے مفعول مفعول؟ بھی, مفعول فی, مفعول لہو, مفعول مع, 6 حال ہے, 7واں جو ہے وہ مستثنی ہے, اور تمیز ہے, اور 4 وہ والے ہیں جو مرفوعات میں ہے نا 4. جی انہی کا اپوزٹ چیز جو ہے. جی یا اپوزٹ اس کی خبر, اور ہاں حروف مشبہ ہاں بالفعل کیا اسم, اور ما والا مشبہتین کا جی کی خبر, صحیح ہے. اور لائن فی چلیں اب آگے جنس چلیں, کا میں آپ کو اسم. 15 منٹ دوں گا انشاءاللہ ابھی آخر میں, 2:45 سے 3 بجے تک. ابھی جو ہے نا ہماری کلاس, میری پھر انگلش میں کلاس ہے آگے نا اولا میں, تو وہاں پہ میں جب جاؤں گا تو 15 منٹ آپ کے پاس ہوں گے انشاءاللہ, تو اس میں آپ نے اس کا تکرار کرنا ہوگا, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ابھی. وَمَرَرْتُ بِزَیدٍ, اور میں گزرا زید کے پاس سے. اب زید یہاں پہ حالت جری میں ہے, با حرف جر موجود ہے, تو یہاں پہ یہ حالت جری ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کہہ رہا ہے یہ جو مثال دی ہے انہوں نے, یہ اختلاف لفظی کی ہے بھائی. آخر میں لفظ جو ہے نا وہ مختلف ہو رہا ہے, دال پہ جو حرکت ہو رہی ہے وہ مختلف ہو رہی ہے, لفظی طور پہ اختلاف ہے. زیدن, 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 ٹھیک ہے. یہ تقدیری طور پہ اختلاف ہوگا بھائی, جیسے جاءنی موسیٰ, رأیت موسیٰ, مررت بموسیٰ, ٹھیک ہے. اور آپ نے پڑھا ہے الف
ممدودہ, ٹھیک ہے, الف مقصورہ اور ممدودہ, یہ کون سا ہے؟ الف مقصورہ ہے ممدودہ ہے؟ کہاں پہ ہے سر؟ موسیٰ مقصورہ. مقصورہ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا یہاں پہ ہم تقدیر کہتے ہیں فرض کرنے کو, ٹھیک ہے. تقدیری یہاں پہ وہ ہوگا اعراب. جانی موسیٰ پہ یہ حالت رفع میں ہے, فاعل بن رہا ہے موسیٰ, میرے پاس موسیٰ آیا, تو یہ یہاں پر اعراب ہم فرض کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر رفع ہے, ٹھیک ہے. پڑھ نہیں رہے ہم, سائلنٹ ہے لیکن ہے موجود, فرض کر رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ مرفوع ہے, حالت رفعی میں ہے, تو یہاں پہ ہونا یہ چاہیے تھا, ٹھیک ہے. رأیت موسیٰ یہاں پہ حالت نصبی میں ہے, اور بررت بھی موسیٰ میں یہ حالت جری میں ہے, تو تقدیری عبارت یہ ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا جی, تو مورب کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس کے آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے. اب یہاں سے پڑھ رہے ہیں والاعرابو سے. والاعرابو کیا, اعراب کیا ہے بھائی؟ اعراب بتا رہے ہیں آپ کو. یہ اعراب کیا ہوتا ہے بھائی؟ ما بھی یختلف آخر المعرب, بھائی جس کا وہ ہے ما جو ہے موصولہ, رضوان صاحب ما موصولہ ہے, ما نافیہ نہیں ہے. ما استفہامیہ ہوتا ہے, ما موصولہ ہوتا ہے, ما نافیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. استفہامیہ کویسچن والا, ٹھیک ہے. ہاں ما موصولہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. الذی, ہاں جی, منع ایک ما کرنے کے لیے بھی نافیہ ہوتا ہے. ہے جی. تو یہ والا جو ہے ما موصولہ ہے, الذی کے معنی میں ہے, وہ ہے. اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ الاعراب, اعراب کیا ہے بھائی؟ وہ ہے الذی کا معنی میں وہ ہے بھی, جس کے ذریعے, بھی کا میں نے ترجمہ کیا ہے جس کے ذریعے, یختلف آخر المعرب, مختلف ہوتا ہے, تبدیل ہوتا ہے مورب کا آخر. سیدی زید مورب ہے, اس کے آخر میں تنوین اور وہ رفع ہے, تو یہ اس کا آخر کا جو رفع ہے نا وہ اعراب کہلائے گا. سمجھ گئے جی؟ کالضمتی والفتحتی والکسرتی والواوی والالفی والیائی, ٹھیک ہے جی. یہ میں نے سب پہ کسرہ کیوں پڑھا جی؟ جواد چلے محمود صاحب بتائیں جی, کسرہ کیوں پڑھا؟ ضمتی والفتحتی والکسرتی والواوی والالفی والیائی, جی. تو جی مورب ہونے کی وجہ سے. مورب تو ہے لیکن کسرہ کیوں پڑھا میں نے؟ ضماتو کیوں نہیں پڑھا؟ ضمہ فتحاتو کسراتو واو الفو یاو کیوں نہیں پڑھا؟ میں نے زیر کیوں لگایا ہے سب پر؟ تو جی سمجھ نہیں ہے یہ. نہیں سمجھ آئی. چلیں جی, کون بتائے گا؟ سر جی مضاف نہیں کیا ہوا ہے؟ کاف کی وجہ سے. کاف کی وجہ سے. کاف حرف جر داخل ہو رہا ہے سب کے اوپر, عطف جی. عطف عطف ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. واو عاطفہ سب میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ واو عاطفہ جو ہے یہ سب کو عطف کر رہا ہے اور اس کا کاف کے ساتھ ملا رہا ہے سب کو یہ, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں میرے پاس آیا زید آیا, بکر آیا, عثمان آیا. یہ والا صحیح ہے کاف جی؟ مولانا صاحب, یہ کس ذمتی والا. ہاں کاف یہ والا جو کس ضمتی ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے, یہ کسرہ دیتا ہے, حروف جارہ کسرہ دیتے ہیں. تو میں جب میں کہتا ہوں میرے پاس آیا عثمان, ساجد, رضوان, یہ اب یہ آیا میں نے شروع میں ایک دفعہ لگا دیا اور میں لگا رہا ہوں اور عثمان آئے اور ساجد آئے اور رافع رسول آئے. میں آئے نہیں کر رہا, پھر میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آئے عثمان اور ساجد اور رضوان اور عبد الرحمن اور ارسلان اور یہ, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ میں اور جو ہے نا یہ عطف کر رہا ہوں. تو اب یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ضمتی جیسا کہ ضمہ اور فتحہ اور کسرہ اور واو اور الف اور یا یہ عطف ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کاف کے ساتھ اس کا اعراب جو ہے وہ کاف کی وجہ سے کسرہ دے رہا ہے, ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ, سمجھ آ گئی جی؟ جی جی تو صحیح. تو یہ شروع کے جو ہوئے ضمہ فتحہ کسرہ جو ہیں یہ اعراب بالحرکت ہو گئے. حرکت کو ہم کہتے ہیں فتحہ ضمہ فتحہ کسرہ, ٹھیک ہے. اور اعراب بالحروف بھی ہوتے ہیں, آپ نے پڑھے, یاد ہے؟ واو الف یا
جا ابو کا، رأیتو ابا کا، مررتو بی ابی کا. یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے. اعراب دو قسم کے ہوتے ہیں، اعراب بالحروف، اعراب بالحرکت. بالحرکت ہو گئے زبر زیر پیش، ہم اردو میں کہتے ہیں نا زبر زیر پیش جو ہے یہ حرکت ہے. ٹھیک ہے. اور واو الف یا بھی حرکت ہے، یہ حروف کے ساتھ وہ ہے. ٹھیک ہے. اعراب ہیں حروف والے اعراب. اچھا جی سمجھ گئے جی؟ جی حضرت. اچھا کسی کو جی پریشانی ہو رہی تو سوال کر سکتے ہیں جی، عثمان کے علاوہ. عثمان کو اصل میں پریشانی بہت ہوتی ہے. جی عثمان صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے سر جی. نہیں ٹھیک ہے آپ سر بھی جی. کر سکتے ہیں، مذاق کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. اچھا جی کوئی مسئلہ تو نہیں عثمان؟ کوئی سوال؟ نہیں سر جی. جی ٹھیک ہے سر جی. اوکے. جی اچھا جی. والاعراب، اب آگے چلیں. والاعراب واعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، رفع ونصب وجر اب دیکھیں یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں اعراب الاسمی، اسم کا اعراب جو ہے 3 قسم پہ ہوتا ہے. اعلی ثلاثۃ انواع، 3 قسم پہ ہوتا ہے. رفع ونصب وجر. ٹھیک ہے. رفع نصب جر. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے رفع نصب جر اور اوپر لکھا ہوا ہے ضمہ فتحہ کسرہ. ٹھیک ہے جی. جی تقریباً سیم ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں 3 طرح کے. اب یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اپنے پاس نوٹ کریں اس کو نا. اعراب بالحرکت کے جو ہے نا وہ 3 نام ہیں. اعراب بالحرکت کے کتنے نام ہیں بھائی؟ 3 نام ہیں. ٹھیک ہے. اعراب بالحرکت کے 3 نام ہیں. نمبر 1 ضمہ ہے نا، ضمہ ہم اس کو کہیں گے ضم فتح کسر. آخر میں گول تا نہ لگائیں. ضم فتح کسر. سمجھ میں آ رہی ہے رافع صاحب؟ جی مولانا صاحب. جی اچھا جی. ساجد، جی عبد الرحمان، محمود صاحب، ارسلان. جی استاد. یہ جی کیوں کریں گے استاد؟ جی ہاں سر. جی یہ کیوں ہم اس کو آخر میں وہ دے رہے ہیں؟ آخر میں گول تا نہ لگائیں نا. ضمہ کہتے ہیں نا ہم، ضمتن فتحتن کسرتن. صرف آپ ٹھیک ہے ضم فتح کسر یہ لکھیں بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے ضم فتح کسر، دوسرا ہے ضمتن فتحتن کسرتن، آخر میں 2 گول تا لگائیں گے. صحیح ہے جی. یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے اعراب بالحرکت کی. تیسری ہے رفع نصب اور جر جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جی 3 ہو گئے. اعراب بالحرکت کے 3 نام ہیں ضم فتح کس، ضمتن فتحتن کسرتن، رفع نصب جر. ٹھیک ہے. اب اس کا ڈیفرنس کیا ہے آپس میں؟ دیکھیں ضم فتح کسر جو ہے نا یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. مبنی کے ساتھ خاص ہے. اس کو لکھ لیں آپ اپنے پاس، یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے. اب ہم کہتے ہیں ہا اولائی، ہا اولائی جو ہے مبنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، مبنی ہے. مبنیات میں پڑھیں گے ہم اس کو. اس میں غیر متمکن ہے. ٹھیک ہے. اس میں غیر متمکن کے اندر اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کے اندر ہا اولائی جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہا اولائی جو ہے یہ اعراب چینج نہیں کرتا، یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہا اولائی میں جو حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ ہے مبنی علی الکسر. ہم اس کو کہتے ہیں مبنی علی الکسرہ نہیں کہتے ہم اس کو کہتے ہیں مبنی علی الکسر. ٹھیک ہے جی. تو یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے. ضم فتح اور کسر جو ہے یہ کس کے ساتھ خاص ہے بھائی؟ مبنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. جہاں پہ بھی ہم مبنی کے اوپر اعراب پڑھیں گے ہم کہیں گے بھائی یہ مبنی پر ضمہ ہے، مبنی پر ضم ہے، مبنی پر فتح ہے، مبنی پر کسر ہے. اچھا اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے ضمتن فتحتن کسرتن. یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں میں کہہ سکتے ہیں اس کو. صحیح ہے جی. مبنی اور معرب، مبنی اور معرب دونوں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تھرڈ والی جو ہے رفع نصب جر، یہ صرف معرب کے ساتھ خاص ہے. جہاں بھی ہم معرب کی بات کریں گے، زیدن کی بات کریں گے، زیدن معرب ہے اور اس پہ نصب پڑھیں گے، اس پہ فتحہ پڑھیں گے، رفع پڑھیں گے، نصب پڑھیں گے یا جر پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی.
تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس اس میں ہے، آپس میں ہیں، سارے زبر زیر پیش ہیں، لیکن عربی میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے کیٹیگریز کے حساب سے. تو سب کو سمجھ میں آ گئی جی؟ جی اچھا جی آگے چلیں جی. والعامل یہاں سے بیان کر رہے ہیں بھائی عامل کیا ہوتا ہے. اب آپ کو کہتے ہیں نا بھائی کہ بھائی یہاں پہ زیدن کا عامل جاء ہے، جاءنی میں جاءنی زیدن میں جاء عامل ہو گیا، ٹھیک ہے. عامل عربی میں کہتے ہیں بھائی عمل کرنے والا، ٹھیک ہے. عاملہ یعملو عملن فہو عامل، ٹھیک ہے جی، عمل کرنے والا نام سے ظاہر ہو رہا ہے. ما بھی، ما پھر کون سا ہے یہ جی رضوان، کون سا ہے؟ ماں مولانا صاحب موصولہ موصولہ ہے، ٹھیک ہے. الذی کے معنی میں ہے وہ ہے، اس کا الذی، ہاں معنی کیا کریں گے ہم؟ وہ وہ ہے بھی جس کے ذریعے سے رفع آتا ہے، رفع او نصب او جر، جس کی وجہ سے رفع آتا ہے، نصب آتا ہے یا اچھا جی. عامل کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس کی وجہ سے رفع نصب جر آتا ہے، ٹھیک ہے. جاءنی زیدن، جاء اس میں عامل ہو گیا، ٹھیک ہے. رأیتو زیدن، اب رأیتو کی وجہ سے زیدن پہ منصوب آ گیا، عامل کیا ہوا؟ رأیتو. اور مررتو بزیدن، ٹھیک ہے. اب اس میں عامل کیا ہے؟ با حرف جر، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلیں. محل و محل الاعرابی، محل الاعرابی اور محل اعراب کیا ہوتا ہے بھائی؟ محل کہتے ہیں، محل کہتے ہیں جگہ کو، اردو ہم کہتے ہیں نا محلہ، ہمارے محلے میں، ٹھیک ہے جی، ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے محلے میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو محلہ جی علاقے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں. محل، محل جو ہے وہ جگہ. محل الاعراب نام سے ظاہر ہو رہا ہے، اعراب کی جگہ، صحیح ہے جی. مضاف مضاف الیہ، اعراب کی جگہ. من الاسمی، اسم میں اعراب کی جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہو الحرف الاخیر، وہ کیا ہے بھائی؟ آخری حرف، ٹھیک ہے. آخری حرف. زیدن میں دال آخری حرف ہے اور وہ دال محل اعراب ہو گیا. جو انہوں نے ساری باتیں ابھی ہمیں پڑھائی ہیں، اب اس کو یہاں پہ اس کی مثال دیں گے. مثال الکلی، تمام کی مثال جو ہم نے پڑھا ہے اوپر، اس کی تمام کی مثالیں کیا ہیں بھائی؟ نحو قام زیدن، جیسا کہ قام زیدن میں ہے. فا تو، فا جو ہے پس تو، چنانچہ. قام، قام جو کیا ہے؟ قام عامل، قام جو ہے عامل ہے. وزید معرب، اور زید کیا ہے بھائی؟ معرب ہے، ٹھیک ہے. زید پورا معرب ہے، قام عامل ہو گیا. والضمۃ اعراب، ضمہ کیا ہے بھائی؟ اعراب ہے. زیدن دال کے اوپر ہم ضمہ پڑھ رہے ہیں تو والضمۃ اعراب. والدال हेलो हेलो میرے کا شروع ہو گیا. معرب قاضی پتہ ہے کیا صاحب ہے؟ معرب پتہ ہے کیا ہوتا آپ لوگ کو تو ہے قاضی صاحب؟ معرب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ معرب، معرب اب
ابھی تو پڑھا ہے یار یہ والا. تھوڑا سا ریوائز کروائیں وہ جس کا آخری الفاظ بدلتا رہتا ہے نا. جا زید مررت جا ہاں جی زید رأیت مررت ہاں جی بزیدن. مررت اچھا جی رأیت زیدن. جی حضرت. آواز آ رہی ہے میری؟ رأیت زیدن. جی ہاں جی آ رہی ٹھیک ہے. ہے آ جی. گئی ہے. والدال محل الاعرابی، دال جو ہے زیدن میں جو دال ہے نا ہوں وہ محل اعراب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. غلام زیدن، اس میں عامل بتائیں، اس میں معرب بتائیں، اور اس کا اعراب بتائیں اور محل اعراب بتائیں. جی کون بتائے گا؟ محل اعراب میں بتاتا ہوں مولانا صاحب. دال ہے اس میں دن آ رہا ہے. ہاں جی زیدن زیدن. ٹھیک ہے. سارا ہی اور جی بتایا. رافع صاحب آپ سارے بتائیں. اب نہیں وہ بتائے نا انہوں نے آسان نہیں والی نہیں لگی. آپ بولے ہیں نا سارے بتائیں تو آپ پکڑے گئے ہیں. جی ایک سیما صاحب یہ کدھر ہے یہ نہیں کہیں یہ ہے نہیں ہوا میں. یہ ہم نے ہوا میں اس کو پکڑا ہوا ہے، کتاب میں نہیں ہے. کتاب میں نہیں ہے. غلام زیدن. غلام زیدن تو یہ مضاف مضاف الیہ. جی تو تو عامل کیا ہوا؟ تو عامل مضاف مضاف الیہ تو اس کی وجہ سے نہیں ایک سیکنڈ یہ زید غلام پہلے دیکھیں زید مورب کیا ہے. مورب کیا ہے؟ مورب کون ہے اس میں؟ وہی نہیں سمجھ اعراب آ جس رہا پہ آ رہا ہے زید سے پہ آ رہا ہے تو معرب زید ہوا نا مولانا ہاں صاحب. مورب زید ہے. جی مورب تو جی زید رافع ہے. صاحب بولیں گے صرف. سوری جی جی تو مورب تو زید ہے. جی. اور اب عامل کون ہے؟ عامل کون ہے؟ عامل غلام عامل ہوا. ہاں غلام و عامل ہو گیا. ٹھیک ہے. غلام کی وجہ سے اس پہ کسرہ آ رہا ہے نا. غلام زیدن، غلام کی وجہ سے اس کے اوپر ہم نے عامل کیا پڑھا تھا؟ عامل کی تعریف دیکھیں. ما بھی رفع و جی او نصب او جر. جی جس سوال چھوٹا سا جی. ہم پہلے اس میں پڑھا تھا کہ جو مضاف مضاف الیہ ہوتے ہیں اس میں حرف جر مقدر ہوتی ہے، تو جو عامل ہے ابھی اس میں غلام کو کہیں گے یا پھر جو حرف جر مقدر ہے اس کو کہیں گے؟ نہیں حرف جر مقدر نہیں ہے، غلام ہے نا. غلام کی وجہ سے حرف جر لگ رہا ہے نا درمیان میں. تو اصل میں تو اصل سر یہ مین تھا کام غلام لزیدن. ہاں اصل تو یہ ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ مقدر نکالیں گے تو بات کی بات ہے نا. عام یہاں پہ عامل اسی کو مانے. اچھا اوکے استاد جی جی. جی صحیح. ٹھیک ہے جی. تو غلام و عامل ہو گیا، زید مورب ہو گیا. اب کیا باقی رہ گیا؟ مورب ہو اعراب گیا. کیا ہے بھائی؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب کسرہ. جی جر کسرہ ہے. ٹھیک ہے. جر ہے. ٹھیک ہے. جر اور محل اعراب کیا ہوا؟ دال دال. زید کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. وعلم، اب جان لیجئے. ہاں مول اعراب کیا ہوگا استاد جی اس میں؟ دال. زیدن پہ دال جو ہے نا جس کے اوپر اعراب چینج ہو رہا ہے. اچھا وہ محل بھائی اعراب محل اعراب مطلب اعراب کی جگہ، اعراب جہاں رہ رہا ہے. اعراب کہاں رہ رہا ہے؟ زیدن پہ دال ہے نا، دال کے اوپر اعراب ہے. ہاں مولانا صاحب یہ لکھا ہے وہ سامنے نا. محل مولانا صاحب اعراب. ایک سوال ہے. دیکھیں یہ دال ہے نا، یہ جو آخر میں تصویر شکل ہاں اس پہ جی جی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کے جی نیچے جو جی کسرہ جی لگا ہوا ہے تو یہ محل ہاں اعراب ہو گیا، یہ اعراب کسرہ ہو گیا، اور یہ پورا جی زید جو ہے نا یہ معرب جس کے اوپر لگا ہے. ہاں ہاں جی. یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جو یہ ہے غلام، یہ تو ایک عام لفظ ہے، تو یہ کیوں اس کو اتنا اثر دے رہا ہے؟ اس کی شرارت کی وجہ سے دیکھیں یہ کیوں چینج ہو رہا اس کی شرارت ہو رہی ہے نا. ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ سے تو اس پہ کسرہ آیا ہے. اس کی مطلب وجہ سے تو اس پہ کسرہ آیا ہے. لیکن یہ تو ایک عام سا لفظ ہے غلام. دیکھیں عام سا لفظ ہے، عام ہو یا خاص ہو کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں زیدن کیوں پڑھا آپ نے غلاموں کی وجہ سے زیدن تو پڑھا. ہمیں کیا، عامل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہمیں رٹا لگانا پڑے گا وہ ساری لسٹ آف رٹا نہیں لگانا پڑے گا. الفاظ؟ رٹا نہیں لگانا. دیکھیں بات سنیں، ایک ہوتا ہے عامل، مضاف مضاف الیہ. یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کیا ہوتے ہیں؟ جس کا ترجمہ کا کی کے ساتھ ہوتا ہے. زید کا غلام. ٹھیک ہے جی. اچھا. رضوان کے والد. ٹھیک ہے. رضوان غلام کی زید. کتاب. ہاں کتاب رضوان. ٹھیک اچھا ہے. صحیح.
किताबू अब फिर वो हम किताबू जो है वो होगा फिर हाँ वो आमिल हो गया, आमिल किताब होगा। आमिल हो गया। अब कलमु कलमु उस्माना, ठीक है, उस्माना क्यों, आए उस्मानिन उस्माना क्यों नहीं? उस्माना क्यों भाई? जी भाई, अब रिजवान साहब के जहन में ये आया है कि उस्माना क्यों। उस्मान उस्मान साहब आप बताएं उस्मानिन ही होना क्या चाहिए वजह ना, है? कलमू उस्मानी होना उस्मानिन। चाहिए, क्या वजह है भाई? उस्माना क्यों है भाई? जी उस्मान साहब। सर जी यही सोच रहा हूँ क्यों, क्योंकि कलमू गुलामू। क्योंकि अच्छा अगर गुलामू होता तो उस्मानिन होता मौलाना साहब? नहीं, गुलाम उस्माना होगा फिर भी। अच्छा तो उस्मान के नाम में कोई चक्कर है? हाँ, अब ये बात आपने कुछ गहराई वाली की है ना, माशाल्लाह। ठीक है जी, उस्मान के नाम में कोई चक्कर है? उस्मान साहब आपके नाम में कोई चक्कर है? सॉरी अल्लाह वाले मुस्तादी में वालिदैन से पूछता हूँ। नहीं, अरबिक का कोई चक्कर है? नहीं, चक्कर नहीं है। जैसे हैदराबाद होता है। हाँ जी, गैर अरबी नाम है राफी साहब, उस्मान। राफी साहब क्या कह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ ये गैर अरबी नाम है उस्मान, जिसके अरब चेंज नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, है तो अरबी नाम, है तो अरबी नाम। देखें नून आ जी, रहा है ये मौलाना साहब, है, हाँ नून आ रहा है तो नून की वजह से कोई चक्कर है? भाई साजिद खामोश हैं, जिन्होंने सही पूरा पूरा साल पढ़ा है वो खामोश हैं, जवाब ही नहीं आ रहा कोई। साजिद गायब हैं, काजी साहब अपना फैसला ही नहीं कर रहा है कोई। महमूद साहब आप भी कुछ थोड़ा सा नजर करम करें। जी अरसलान, सुन तो रहा हूँ। अब्दुर्रहमान हैं जी, हैं जी। सब बता दे तो मैं फैसला करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, अभी आप दलाइल सुन रहे हैं, दलाइल सुन रहे हैं दोनों तरफ के। जी जी, मैं दोनों पार्टियों की सुन रहा हूँ ना, क्या क्या अच्छा मसाइल है। अच्छा, देखें जी बात ये है कि ये है गैर मुनसरिफ, ठीक है, उस्मान जो है गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ की आपने तारीफ जी पढ़ी थी, उस्ताद जी, असबाब मनासरफ में से, असबाब उसमें कसरा मनासरफ नहीं में आता। से दो, जी जहन में आया था मुझे। हाँ असबाब जी मनासरफ जी, में से दो या एक ऐसा जो दो के कायम मकाम हो पाया कायम जाए। मकाम हो पाया जाए। हाँ, अब उस्मान में दो असबाब मनासरफ में से दो मौजूद हैं, एक अलम है, दूसरा अलिफ नून ज़ायदतान है, हाँ ठीक है, जी, उसके तो आखिर इसका में चेंज अलिफ नहीं नून आ होगा। रहा है, उस्मान, मौलाना साहब एक क्विक ठीक बात ये है, बता दें, इसलिए मौलाना कलम साहब, उस्माना होगा। मौलाना साहब एक क्विक बात ये बता दें कि ये जो जी इंडेक्स है सामने आपके, इसमें से ये जो आपने गैर मुनसरिफ बताया था, क्या लिखा हुआ है? आप इसमें है मेरी क्या देखें उस्मान साहब, रिजवान ये साहब, स्क्रीन मेरी पे? मेरी आपसे दरख्वास्त ये है, आपसे दरख्वास्त ये है, है आप भी आपका नाम भी जो है ना स्पेशल है, उस्मान और रिजवान, अलिफ नून ज़ायदतान दोनों, हाँ ठीक है जी। तो ये अलिफ नून वाले जो है ना मुझे तंग कर रहे हैं दोनों, अच्छा तो मजाक कर रहा हूँ। बहरहाल देखें उसमें रिजवान साहब, एक नहीं तंग कर रहा, आप जो है ना वो अब्दुर्रहमान भी है, ये तो नहीं है, अब्दुर्रहमान साहब जी, हाँ ये मैं तो नहीं नहीं है। तंग कर रहा। नहीं असल में वो जी सऊदीया में यही रहते हैं ना, है, इतना तंग नहीं करते वो, उनको थोड़ा सा यही आइडिया है ना। मुनसरफ गैर देखें जी, मुनसरफ की बात। तालीमुन नहव, तालीमुन नहव आपके हाथ में, ये कौन सी तालीमुन नहव है? ये स्क्रीन पे जो आ रहा है यही टॉपिक है ना? हाँ जी, गैर मुनसरफ मुनसरिफ। आप जो है ना तालीमुन नहव अपने पास डाउनलोड करें रिजवान साहब, ये रही, उसमें उसमें देखिएगा इस बहस को, ठीक ये है? टॉपिक देखें, ये टॉपिक है ना मौलाना सही, साहब, बस ये 11 हाँ नंबर देख बिल्कुल, लूंगा। तालीमुन नहव में, ठीक है जी। अच्छा अब देखें, दो एक लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे मुझे दूसरी क्लास में जाना है। आप लोगों को फिर मैं बताऊंगा 10 मिनट में। आपने तालीमुन नहव से मंसूबात, मजरूरात और मरफुआत ये रिवीजन करने हैं, ठीक है, ये कराएंगे आपको उस्मान साहब, ठीक है जी। और ये दो लाइनें पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ, फिर आपने 10 मिनट में, जब तक उस्ताद नहीं आ रहा, आपने वो रिवीजन करना है। वालम, जान लो, अन्नहु के बेशक ये मोरब, क्या भाई, ला युरबु फी कलामिल अरबी इल्लल इस्मुल मुतमक्किनु वल फिअलुल मुज़ारिउ सयजीउ हुक्मुहु फी क़िस्म सानी इंशाअल्लाह ताला। अब ये कह रहे हैं कि भाई जान लीजिए कि अन्नहु बेशक इसकी, ला युरब, ये जो है ना बेशक, अच्छा ये ज़मीर है लौट रही है इस्म की जानिब, इस्म जो है वो एराब नहीं तब्दील करता फी कलाम अरब, कलाम अरब के अंदर, सिर्फ दो चीज़ों के अलावा। मतलब ये हुआ कि मोरब, मोरब दो चीज़ें हैं हमारे पास भाई, इसमें मुतमक्किन और मुजारे, फेले मुजारे,
فعل مضارع کا اعراب چینج ہوتا ہے اور اس میں متمکن کا اعراب چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان دو چیزوں کا اعراب چینج ہوتا ہے, باقی چیزوں کا اعراب چینج نہیں ہوتا. باقی بچے ہمارے پاس حروف, تمام حروف, اور ہم نے جو پڑھے تھے مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل. تو یہ تینوں تین چیزیں ہو گئی, ٹوٹل تین چیزیں ہو گئیں. ایک ہو گیا معرب, ایک ہو گیا مبنی الاصل, اور ایک ہو گیا مشابہ مبنی الاصل. ٹھیک ہے, کلام عرب میں یہ تین چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے, اب معرب جو ہے اس کا اعراب چینج ہوگا. معرب کے اندر دو چیزیں آئیں گی, اس میں متمکن جو ہم ابھی پڑھ رہیں گے آگے, اور فعل مضارع. ٹھیک ہے, اس اسم کے اندر اس میں متمکن اور فعل کے اندر فعل مضارع, یہ اپنا اعراب چینج کریں گے. باقی اس میں غیر متمکن وہ ہوتا ہے اسم ہے سارا, لیکن وہ اپنا اعراب چینج نہیں کرتا, وہ مشابہ مبنی الاصل کے ہوتا ہے, اس لیے وہ اس مبنی کی طرح اس کو ہم ٹریٹ کریں گے. ہاؤلائی, اس میں اشارہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم نے تعلیم النحو میں پڑھی تھیں. صحیح ہے جی. اور تمام حروف امر حاضر, اور وہ ہم نے جو کل پڑھا تھا کہ یہ تینوں جو ہیں یہ مبنی الاصل ہوتے ہیں. سمجھ گئے جی یہاں تک بات؟ اور یہ آگے فرما رہے ہیں سیجیء ان قریب آئے گا حکمہ, اس کا حکم. کس کا حکم بھائی؟ فعل مضارع کا حکم, کیونکہ اس میں متمکن کا حکم تو گزر چکا ہے پہلے, ابھی پچھلے پیج پر ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں, حکمہ عبارت ہم نے شروع کری تھی آج کا سبق, حکمہ. تو فعل اس میں متمکن کا حکم تو ہم نے پڑھ لیا ہے. تو سیجیء حکمہ سے حکمہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے فعل مضارع کی جانب. ٹھیک ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی عنقریب فعل مضارع کا حکم ہم پڑھیں گے فی قسم ثانی, دوسری قسم میں اسی کتاب میں انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہم سبق روک رہے ہیں. اب آپ لوگ تعلیم النحو میں فعل مضارع, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, ان تینوں کو ریویژن کریں. 2 مجرورات ہیں بھائی, اور 12 منصوبات ہیں, اور 8 مرفوعات ہیں. یہ ٹوٹل ہو گئے 22. ٹھیک ہے, یہ سب نے دیکھنے اچھی طرح, اور میں ہو سکتا ہے اگلی کلاس میں پوچھوں بھی. صحیح ہے جی, تو اس کو یاد بھی کریں, رٹا لگا لیں. صحیح ہے جی. اور کوئی سوال ہو تو پھر آپ مجھ سے انڈیویجول آپ سوال کریے گا, میں دوسری کلاس میں پہنچنا ہے مجھے. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رضوان بھائی ریکارڈنگ روک دے ابھی. تھینکس یار.